بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل اور دانائی کو کون نہیں جانتا۔ ان کے کیے گئے فیصلوں اور بہادری کے قصے ہمارے ایمان کو آج بھی تازہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دفعہ ایک عیسائی بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور بھری عدالت میں کہنے لگی کہ سلطان معظم، آپ تو بڑے بادشاہوں وزیروں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنی رعایا کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کی سلطنت میں انصاف کا نظام قائم ہے، تمام مذاہب کے لوگوں کے برابر کے حقوق ملتے ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کیا آپ کی سلطنت میں ہماری عزت کو محفوظ رکھنا آپ کا فرض نہیں؟ کیا آپ پر فرض نہیں کہ آپ اپنی سلطنت میں موجود بوڑھے اور مجبور اور لاچار ماں باپ کی نوجوان بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھ سکیں؟ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی عورت کی زبان سے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، مجھے دشمن کی چال سے محفوظ رکھنا اور مجھے کسی بڑے امتحان میں نہ ڈال دینا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ سلطان معظم، میرا شوہر میری بیٹی کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی مزدوری کر کے پرورش کی اور آج جب وہ جوان ہوئی تو میرے بڑے بھائی نے ایک ذمہ دار کے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی بات کی تو ذمہ دار نے میرے بھائی کو کہا کہ اگر تمہاری بھانجی کو میرا بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اگر اس کو آپ کی بھانجی پسند آ گئی تو میں اپنے بیٹے کی شادی سے ضرور کرا دوں گا، کیونکہ وہ بڑا ذمہ دار، بڑا نیک اور رحم دل انسان ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب میں اور میری بیٹی ذمہ دار کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں اپنا قیمتی سامان لے کر اس گاؤں کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ ہم سفر کی وجہ سے بہت تھک چکی تھیں۔ ہم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گئیں کہ اچانک 3 آدمیوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک نوجوان نے مجھے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور باقی 2 نوجوان میری بیٹی کو اٹھا کر جھاڑیوں کے پیچھے لے گئے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ساری زندگی میری بیٹی نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، لیکن ان ظالموں نے میری کوئی نہ سنی اور میری بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا۔ میری بیٹی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوددار تھی۔ جب اب میں اپنی بیٹی کے پاس گئی تو اس نے ان کے خنجر سے اپنی گردن کاٹ لی اور میری بیٹی وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی اور وہ ظالم میری بیٹی کو تڑپتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جنگل کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے کچھ آدمی میری چیخ و پکار سن کر آئے تو انہوں نے میری بیٹی کی آخری رسومات ادا کرنے میں میری مدد کی اور اس کے بعد میں ان گاؤں والوں کے ساتھ اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ اس قریبی گاؤں کے یہ آدمی ہیں جنہوں نے یہ سب دیکھا کہ میری زندگی کیسے برباد ہو گئی۔ تو قاضی صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے ان 3 آدمیوں کو اس بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور، جب ہم اس کی چیخ و پکار سن کر گئے وہاں پہنچے تو یہ بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں خنجر لیے بیٹھی تھی اور اس کی بیٹی اس وقت مر چکی تھی۔ نہ ہم نے وہاں کوئی 3 آدمیوں کو دیکھا اور نہ اس کی بیٹی کے ساتھ کسی کو زیادتی کرتے ہوئے دیکھا۔ قاضی صاحب نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ جب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، میں اپنا وقت اس مقدمے پر برباد نہیں کر سکتا۔ کیا پتہ تم نے اپنی بیٹی کو خود ہی مارا ہو اور تم نے کوئی چال چلی ہو، لہٰذا یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں اس لڑکی کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دے دوں گا۔ وہاں سے مجھے انصاف ملنا تو دور کی بات، مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ میں وہاں سے روتی پیٹتی ہوئی دوبارہ اپنے بھائی کی گھر کی طرف روانہ ہوئی تاکہ جا کر اپنے بھائی کو اپنی فریاد سنا سکوں اور مجھے کوئی انصاف دلا سکے۔ اب میں اپنی بیٹی کو تو کھو چکی تھی، لیکن صرف ایک گٹھری تھی جس میں میری بیٹی کے چند زیورات موجود تھے۔ میں نے اپنے بھائی کے گاؤں کی طرف سفر شروع کیا۔ سفر طویل تھا اور میرے پاس ایک گٹھری تھی جس میں زیورات تھے جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنائے تھے۔ تو رستے میں ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ اس درخت کے نیچے بیٹھی تو اس جنگل میں موجود لکڑہارے نے جب میری گٹھری کو دیکھا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے مجھے درخت کے ساتھ باندھ کر میری گٹھری اٹھا کر بھاگ گیا۔ اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی آخری نشانی جو کہ زیورات تھی وہ بھی کھو بیٹھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں جنگل میں درخت کے ساتھ بندھی بیٹھی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے مجھے چھڑایا اور اس نے پوچھا کہ اماں جی، آپ کو کس نے یہاں باندھا؟ تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخری ساری واردات سنائی تو وہ مجھ سے کہنے لگا، اماں جی، میری نظر میں آپ کو انصاف صرف ایک ہی دروازے سے مل سکتا ہے
اور اس جگہ سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا جس کو انصاف نہیں ملا ہو۔ میں نے پوچھا کون سا ایسا قاضی ہے جو اتنا عدل اور انصاف کرتا ہے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں چلی جائیں تو تمہیں ضرور انصاف ملے گا۔ سلطان معظم آپ میری آخری امید ہے، لہٰذا آپ مجھے انصاف دلائیں۔ جب سلطان نے ساری صورتحال دیکھی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور اپنے وزیر کو بلا کر کہا کہ ظلم ابھی تک مٹا نہیں، اور جب تک ظلم مٹے گا نہیں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان نے اپنے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ 3-4 ماہر لکڑہارے میری عدالت میں حاضر کیے جائیں۔ چند لمحوں کے بعد 4 ماہر لکڑہارے سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے۔ اب سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ جب تیری بیٹی کی عزت لوٹی گئی تو وہاں کیا چیز موجود تھی؟ تو اس بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا کہ سلطان معظم، وہاں کچھ نہیں تھا سوائے اس درخت کے جس کے نیچے ہم بیٹھی تھیں۔ پھر سلطان نے پوچھا کہ جب آپ سے گٹھری چھینی گئی تو اس وقت کوئی اور موجود تھا؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں سلطان معظم، اس وقت بھی صرف درخت ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 لکڑہاروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جا کر ان دونوں درختوں کو جس کے نیچے بوڑھی عورت کی عزت لوٹی گئی اور جہاں اس بوڑھی عورت کو باندھ کر لکڑہارا اس کی گٹھری لے گیا، ان درختوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور اتنے ٹکڑے کرو کہ اگر ہم گننے لگیں تو ہمیں 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت لگے۔ یہ 4 لکڑہارے اسی وقت اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور جا کر ان درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، اور ان کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگے کہ سب لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی کہ ایک بوڑھی عیسائی عورت کی بیٹی کی عزت لوٹنے پر اور اس کی گٹھری چھیننے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان درختوں کے ٹکڑے کر دیے جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ جب یہ بات اس لکڑہارے تک پہنچی تو وہ کانپنے لگا اور سوچنے لگا کہ اگر سلطان نے درختوں کے اتنے ٹکڑے کر دیے ہیں جن کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اگر میں پکڑا گیا تو میرا کیا حشر کرے گا؟ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ 3 دن بعد عدالت میں تمہیں انصاف مل جائے گا۔ 3 دن کے بعد بوڑھی عورت عدالت میں آئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے ایک گٹھری رکھی اور کہا کہ اگر یہی تمہاری گٹھری ہے تو یہ دیکھ کر وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ سلطان معظم، بالکل یہی گٹھری ہے۔ اب سلطان نے کہا کہ اس کے اندر کا سامان بھی دیکھ لو کہ اس میں کوئی چیز کی کمی تو نہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ایک بھی چیز کم نہیں۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ سلطان معظم، آپ نے یہ سب کیسے تلاش کر لیا؟ حالانکہ میں نے تو ایسا کوئی ثبوت نہیں جس کی بنیاد پر آپ اس چور کو پکڑ سکیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگا اور کہا جب میں نے ان کے درختوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تو جب یہ اس بات کی خبر اس لکڑہارے تک پہنچی تو وہ خوف سے کانپنے لگا اور سوچنے لگا کہ سلطان نے اس درخت کے اتنے ٹکڑے کر دیے ہیں جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اگر میں پکڑا جاتا تو میرے کتنے ٹکڑے کرتا۔ اس لیے اس نے وہ گٹھری اس درخت کے نیچے رکھ دی اور وہ گٹھری میرے سپاہی میرے پاس لے آئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تو سپاہی ان 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کر اس بوڑھی عورت اور تمام درباریوں کے سامنے لے آئے۔ جب اس بوڑھی عورت نے ان تینوں کو دیکھا تو ان تینوں کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، اے ظالمو، تم نے میری دنیا اجاڑ دی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے پاس وہ بوڑھی عیسائی عورت دوبارہ آئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ نے ان تینوں کو کیسے پکڑ لیا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جو لکڑہارا اس جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اسی نے ہی تمہاری گٹھری چڑھائی، اور میں جانتا تھا کہ اس لکڑہارے کی مدد سے میں ان 3 ڈاکوؤں تک بھی پہنچ سکوں گا، کیونکہ لکڑہارا اس جنگل کے چپے چپے کو جانتا تھا۔ جب میں نے اس لکڑہارے سے کوئی تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ جنگل میں 3 آدمی کافی عرصہ سے چھپ کر رہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس بات سے ڈرایا ہے اور چپ کرا دیا تھا کہ اگر میں نے ان کی موجودگی کا کسی کو بتایا تو وہ مجھے مار دیں گے اور میرے بچے بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ مجھے شک پڑا کہ یہ 3 لوگ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، ورنہ یہاں کسی کی جرت نہیں کہ کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ لہٰذا وہ لکڑہارا ہمیں ان 3 ڈاکوؤں تک لے گیا جو کہ زمین کے نیچے ایک سرنگ کھود کر وہاں چھپے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لکڑہارے کو تو معاف کر دیا اور ان 3 ڈاکوؤں کو تمام لوگوں کے سامنے سنسار کر دیا۔ وہ عیسائی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کے انصاف اور عقل مندانہ فیصلے کو دیکھ کر اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور سلطان کی اس عقل مندی اور دور اندیشی کے فیصلے کے چرچے پورے مصر میں ہونے لگے۔